وعلى سيد الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. محترم حضرات، روزے سے ریلیٹڈ 40 مسائل چھوٹے چھوٹے آپ کے سامنے بیان کیے جا رہے تھے. 20 مسائل ہو چکے ہیں. مسئلہ نمبر 21 کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ عورت کو اگر مینسس شروع ہو جائیں روزہ ٹوٹ جاتا ہے، یعنی اب وہ روزہ نہیں رکھ سکتی جب تک وہ اس چیز میں ہے. اسی طریقے سے پیدائش کے بعد جو خون ہوتا ہے جسے نفاس کہتے ہیں، اس حالت میں بھی عورت روزہ نہیں رکھے گی. میاں بیوی کے ملاقات کرنے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اگر کوئی قصدن خود سے الٹی کر رہا ہے، ایک ہوتا ہے بیماری کی وجہ سے الٹی ہو گئی، اور ایک خود سے کوشش کر کے الٹی کروا رہا ہے اپنے آپ کو، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا. کھانے اور پینے سے پتہ ہے آپ کو روزہ ٹوٹ جاتا ہے. طاقت کا انجیکشن لینے سے، طاقت کی کوئی بھی دوا انجیکشن کے ذریعے آپ لیتے ہیں، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. بلڈ ڈونیٹ کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. بلڈ ڈونیٹ کروانے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے. خون لینے یا خون دینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. آئی ڈراپ سے روزہ نہیں ٹوٹتا. ایئر ڈراپ سے روزہ نہیں ٹوٹتا. دانت نکلوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. زخم پر مرہم پٹی کروانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. کسی کو اگر پیشاب کی پرابلم ہے، پیشاب کی نلی لگوانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. مسئلہ نمبر 22 اگر کوئی آدمی رمضان کے مہینے میں دن میں جان بوجھ کر کچھ کھاتا یا پیتا ہے تو اس کا روزہ بھی ٹوٹا، اور وہ سخت گنہگار ہے. یہ کبیرہ گناہ ہے، وہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوگا. اس کو اللہ کی بارگاہ میں توبہ بھی کرنی ہوگی، اور بعد میں اس کو اپنے روزے کی بھرپائی بھی کرنی پڑے گی. اگر کوئی آدمی، مسئلہ نمبر 23 اگر کوئی آدمی بھول کے کچھ کھا لے پی لے، یاد نہیں ہے، کچھ کھا لیا کچھ پی لیا، تو کیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ روزہ نہیں ٹوٹے گا. اگر کوئی آدمی کچھ بھول کے کھا پی لے اور اس کو یاد آ جائے کہ ارے میں تو روزہ ہوں، رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، فوراً اسٹاپ کر دے، جو کھا رہا تھا روک دے وہیں پر، اور اب وہاں سے الرٹ ہو جائے اور باقی اپنا روزہ پورا کرے. اس کے روزے پر انشاءاللہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر کوئی آدمی بھول کر کھا پی لے تو وہ اپنا روزہ پورا کرے. فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ، اس کو اللہ نے کھلایا ہے، اس کو اللہ نے پلایا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اللہ نے کھلایا ہے پلایا ہے، تو اگر آپ کسی کو دیکھیں کہ رمضان میں وہ کچھ کھا رہا ہے بھول کے، تو کیا کریں گے آپ؟ اس کو روکیں گے نہیں روکیں گے؟ بولیے، روکیں گے نہیں روکیں گے؟ روکیں گے. اس کو تو اللہ کھلا رہا ہے، آپ کیوں روکیں گے؟ آپ اس کو یاد دلائیں گے، اس لیے کہ رمضان میں روزہ رکھ کے کچھ کھانا پینا بہرحال گناہ ہے. اس کو یاد نہیں تھا، آپ کو تو یاد ہے، آپ یاد دلائیں گے اس کو. اللہ تعالیٰ کا وہ اصول یہاں پر اپلائی ہوگا، تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کی ہیلپ کرو اور برائی کے کاموں میں ہیلپ مت کرو. تو وہ کھا رہا ہے، آپ فوراً یاد دلائیں گے، کیا کر رہے ہو تم روزے سے ہو، اس کو منع کریں گے، سمجھائیں گے. مسئلہ نمبر 24 اگر کوئی آدمی ڈوب رہا ہے اور آپ اس کو بچانا چاہتے ہیں، ظاہر سی بات ہے بچانا بھی چاہیے. بچانے کے لیے اب آپ کو روزہ توڑنا پڑے گا. یا کوئی آدمی جل رہا ہے، آگ لگی ہوئی ہے، جل رہا ہے، اس کو بچانے کے لیے آپ کو روزہ توڑنا پڑے گا. تو کیا کریں گے آپ ایسی صورت میں روزہ توڑ دیں گے. اس کی جان بچانے کے لیے، کسی ڈوبتے ہوئے انسان کو بچانے کے لیے، کسی جلتے ہوئے انسان کو بچانے کے لیے آپ اپنا روزہ توڑ دیں گے، اور بعد میں آپ اس روزے کی پورتی کریں گے. مسئلہ نمبر 25 اگر کوئی آدمی روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے ملاقات کرتا ہے جان بوجھ کر، تو اس کا روزہ بھی فاسد ہو گیا، اور اس کو اپنے روزے کی بعد میں قضا بھی کرنی ہے اور کفارہ بھی دینا ہے. قضا بھی کرنا ہے اور کفارہ بھی دینا ہے. کفارہ کیا ہے؟ کفارہ یہ ہے کہ وہ لگاتار 2 مہینے روزہ رکھے گا، کنٹینیو 60 دن. ایک دن کی غلطی کی یہ سزا ہے کہ اس کو 60 دن روزہ رکھنا پڑے گا کنٹینیو. اگر ایک دن بھی بیچ میں گئے ہوں تو پھر سے نیا 60 دن شروع ہو جائے گا. اور اگر اس کی طاقت نہیں ہے کسی کو، تو وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا. یا اس کا الٹا کر لیجئے، 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا. اگر اس کی طاقت نہیں ہے تو 60 دن روزہ رکھے گا. یہ کفارہ ہے اگر کسی انسان نے جان بوجھ کر ایسا کیا ہے.
مسئلہ نمبر 26، بیوی سے انٹرکورس کرنا حرام ہے، لیکن آپ بیوی کے ساتھ سو سکتے ہیں، بیوی کو ٹچ کر سکتے ہیں، بیوی کو گلے لگا سکتے ہیں، یہ ساری چیزیں جائز ہیں، بیوی کو بار بار دیکھ بھی سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، شرط یہ ہے کہ انسان کو اپنے اوپر کنٹرول ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے روزے کی حالت میں بھی ان سے محبت کرتے تھے، ان کے ساتھ سوتے تھے، لیکن حضرت عائشہ کہتی ہیں وَلَكِنَّهُ كَانَ أَمْلَكُمْ لِإِرْبِهِ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی خواہش پر بہت کنٹرول تھا، اپنے نفس کے اوپر بہت کنٹرول تھا، تو انسان اس سلسلے میں بہت محتاط رہے۔ اگر کوئی انسان اس معاملے میں اگر اپنے اوپر کنٹرول نہیں کر سکتا ہے تو ان سب چیزوں سے بھی وہ پرہیز کرے۔ مسئلہ نمبر 27، اگر کوئی آدمی رات میں بیوی سے ملاقات کیا ہے اور وہ ناپاک ہے اور صبح فجر کے پہلے پہلے وہ غسل نہیں کر سکا، پاک نہیں ہو سکا اور سحری وغیرہ اس نے کھا لی، تو کیا اس کا روزہ صحیح ہے یا نہیں؟ کیا فجر کے پہلے اس کو غسل کر کے پاک ہو جانا ضروری ہے؟ ضروری نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، وہ فجر کے بعد بھی غسل کر سکتا ہے، مگر وہ فجر کے بعد فوراً جلد سے جلد ایز سون ایز پاسبل وہ غسل کرے تاکہ فجر کی نماز جماعت سے پڑھے، اس کی وجہ سے وہ جماعت نہ چھوڑے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی عورت ہے، اگر فجر کی نماز اذان کے 1 منٹ پہلے بھی اس کو حیض کا خون آنا بند ہوا ہے تو وہ پاک مانی جائے گی، اگرچہ وہ فجر کے بعد غسل کرے وہ پاک مانی جائے گی اور اس دن کا وہ روزہ رکھے گی، اگر 1 منٹ پہلے بھی فجر کے اس کو جو ہے خون آنا بند ہوا ہے۔ مسئلہ نمبر 28، کوئی آدمی اگر روزے کی حالت میں دن میں سویا ہے اور نیند کی حالت میں وہ ناپاک ہو گیا، احتلام ہو گیا، تو کیا اس سے اس کے روزے پر فرق پڑے گا؟ روزے پر فرق نہیں پڑے گا، اس کو روزہ بالکل صحیح ہے، وہ روزہ پورا کرے گا، لیکن اس کو چاہیے کہ وہ جلد سے جلد غسل کرے تاکہ کسی بھی ٹائم کی نماز اس کی قضا نہ ہو، نماز نہ چھوٹے۔ مسئلہ نمبر 29، روزے کی حالت میں مسواک کرنا کیسا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے مسواک کے بارے میں وہ عام ہے، جنرل ہے، کامن ہے، روزے کی حالت میں آپ نے کہیں منع نہیں کیا ہے، آپ مسواک کر سکتے ہیں، صبح بھی کر سکتے ہیں، دوپہر میں بھی کر سکتے ہیں، شام بھی کر سکتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 30، اگر بہت گرمی ہے، روزے کی حالت میں آپ پانی میں ڈبکی لگا رہے ہیں یا اس کو کیا بولتے ہیں شاور لے رہے ہیں، یا پھر آپ کپڑا پانی میں بھگو کر کے سر پہ رکھ رہے ہیں گرمی سے بچنے کے لیے، یہ ساری چیزیں الاؤڈ ہیں، جائز ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں۔ تو یہ چند اہم مسائل ہیں، 10 مسئلے اور بچے ہیں، انشاءاللہ اگلی میٹنگ میں آپ کے سامنے بیان کی جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔